يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا ربي let the ummah rise again. يا الله يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا ربي let the بہت دکھ ہوتا تھا کہ قطب الدین ایبک کی قبر کوڑے کا ڈھیر پڑا ہوتا تھا. ضیاء الحق نے وہاں اس کا مقبرہ بنایا, اس کے شایان شان. اس کے نرینہ اولاد نہیں تھی, اس کے دو داماد تھے, ایک التمش دہلی میں اور ناصر الدین قباچہ ملتان میں. تو اس نے ایک بیٹی التمش کو دی اور ایک بیٹی ناصر الدین قباچہ کو دی. ناصر الدین قباچہ کو اتنا سمجھدار نہ نکلا, وہ اچھا حکمران نہیں تھا, لیکن التمش ایسا حکمران نکلا. قطب الدین ایبک یہاں پہلا حکمران بنا. التمش ایسا حکمران تھا کہ جب خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور ان کے جنازے کو رکھا گیا تو ان کے خدام نے اعلان کیا کہ حضرت شیخ کا فرمان تھا, یہ التمش ان کا مرید بھی تھا, کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو, جس کی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو, اور جس کی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں. عصر کی سنتیں تو غیر موقع ہیں, کون پڑھتا ہے؟ کبھی کبھی ہم پڑھ لیتے ہیں. سورے مجمع پہ سناٹا چھا گیا, بڑے بڑے اولیاء, اقطاب, علماء, صوفیاء سب کھڑے ہوئے. جب کافی دیر گزر گئی تو ایک شخص یوں نقاب اوڑے ہوئے, منہ چھپائے ہوئے, روتا ہوا باہر آ رہا ہے. اور جب وہ مصلی پر آ کر کھڑا ہوا تو وہ دلی کا سلطان التمش تھا, اور کہنے لگا, ارے میرے شیخ تو نے میرا راز ہی فاش کر دیا, کہ اللہ کا شکر ہے میری کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی, تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی, عصر کی سنتیں کبھی میں نے نہیں چھوڑی. انہوں نے جنازہ پڑھایا. پھر اللہ نے اس خطے کو قبول کیا اور یہاں مسلمانوں کا اقتدار کوئی 700 سال تک ان کا سورج چمکتا رہا. خاندان غلامہ کے بعد مغلیہ سلطنت آئے. مغل حکمران جیسے کیسے بھی تھے لیکن مجموعی طور پر بہت اچھے حکمران تھے. خاندان غلامہ کے حکمران چند ایک کو چھوڑ کر بہت اچھے حکمران تھے, اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اللہ کے بندوں کا استقبال کرنے والے. میرا ہوم ٹاؤن ہے تلمبا, بہت پرانا ٹاؤن ہے. یہاں سکندر ذوالقرنین آ کے ٹھہرا ہے, ملتان پہ حملہ کرنے سے پہلے ٹھہرا ہے. یہاں محمود غزنوی آ کے ٹھہرا ہے, ملتان پر حملہ کرنے سے پہلے ٹھہرا ہے. اور یہاں تیمور آ کے ٹھہرا ہے, دلی کو لوٹنے کے لیے آیا تھا کم بخت, تو اس نے میرے تلمبے کو بھی لوٹا اور کھوپڑیوں کے مینار بنائے. باقی دو نے کچھ نہیں کہا, چھوٹا جا شہر آئی, لیکن اس کو خون بہا کے مزہ آتا تھا. تیمور کہتا تھا جب خون نکلتا دیکھتا ہوں تو مجھے ایک سرور آتا ہے, میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی جب میں لوگوں کا خون ابلتے دیکھتا ہوں. اور بچوں کی چیخ و پکار اور عورتوں کی آہ و فغاں جب وہ کہتا میں سنتا ہوں تو مجھے ایک نشہ آتا ہے. وہ اس قسم کا بھیڑیا نما انسان تھا. تو 700 برس کی تاریخ ہے. حکمران اللہ تعالیٰ نے بڑے عالی شان دیے, برے بھی, لیکن برے کم تھے, اچھے زیادہ. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہر عروج کے بعد سوال ہوتا ہے. جب آپ ماؤنٹ ایورسٹ سے چڑھ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اترنا ہوتا ہے نا, اترنا ہی ہوتا ہے. اتنا چاندتے تو نہیں چڑھنا ہی نہیں, ہٹا ہی رہنا ہے. ایسے جب قومیں ماؤنٹ ایورسٹ پر جاتی ہیں تو اترنا ایک لازمی پروسیس ہے. یہ ایک آیت وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, ہم یہ دن ایسے ہی پھیرتے رہیں گے, کبھی ایک آگے کبھی دوسرا, کبھی یہ کبھی وہ, کبھی یہ کبھی وہ. یہ اللہ کا نظام ہے. نہ اہلوں کو زیادہ دیر حکومت نہیں دیتا ہے کسی اور قوم. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, اگر تم گڑبڑ کرو گے ہم تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لائیں گے. تو رفتہ 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 جب اسلامی سلطنت مسلمان سلطنت کے قابل ہی نہ رہے, جو آج میرے دیش کا حال ہے کہ کسی طبقے میں کوئی صلاحیت نہیں رہی اپنے نظام کو لے کر چلنے کی. اس لیے میں حکمرانوں کو برا اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ میرا تو ریڑھی والا بھی ریڑھی پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے, تو بادشاہ سے کیسے توقع کروں کہ وہ سچ بولے گا, اور 22ویں گریڈ والے سے کیسے کہوں کہ وہ بددیانتی نہیں کرے گا.
لیکن شکر ہے کچھ شمع ابھی بھی فروزہ ہیں، سارا ایسا زوال نہیں. کچھ لوگ ہیں جن کی برکت سے میرا دیس قائم ہے، میری دھرتی قائم ہے، جن کے نام سے یہ نظام چل رہا ہے، اور ان کی دیانت، سچائی وہ سورج کی طرح روشن ہے. زوال کیسے آتا ہے؟ جب صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، جب استعدادیں ختم ہو جاتی ہیں. جیسے جوانی پہ بڑھاپا آتا ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا، قوموں پہ جب بڑھاپا آتا ہے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتے. اللہ نے کائنات کو چلانا ہے، اللہ اوروں کو لے کر آتا ہے. مغلیہ سلطنت 350 سال پورے کر کے اس زوال کا شکار ہوئی کہ قابل ہی نہ رہے. علماء اس زوال کا شکار ہوئے جو آج ہو رہا ہے. یہ اس وقت شروع ہو گیا کفر کے فتوے. میں دھماکوں سے اتنا پریشان نہیں کہ جو مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں، اور جو ظالم ہیں اگر یہاں نہ پکڑ گئے تو ایک دن اللہ نے رکھا ہے انہیں پکڑ کے دکھائے گا، پکڑ کے دکھائے. اس سے میرا ملک تباہ نہیں ہوگا، اس سے میرے ملک میں طاقت آئے گی. چونکہ قربانی سے چیز بڑھتی ہے. قربانی، حسین نے قربانی دی، آل رسول پوری دنیا میں پھیل گئے. ابن زیاد، شمر، یزید ظالم تھے، نام و نشان مٹ گئے، نام و نشان مٹ گئے. بکریاں روزانہ ذبح ہوتی ہیں، ریوڑ کے ریوڑ نظر آتے کہ نہیں آتے؟ کبھی کم نظر آتے. کتے نہیں ذبح ہوتے، کبھی کتوں کا ریوڑ نظر آئے کہ 200 کتے جان دے پہ. قربانی سے نہیں گھبرانا چاہیے، قربانی آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے. اللہ 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 اللہ. جو چیز مجھے رلاتی بھی ہے، تڑپاتی بھی ہے، پھر میں فریاد بن کے بولتا ہوں. مجھے پتا ہے میں یہ آگ نہیں بجھا سکوں گا، یہ میرا اللہ ہی بجھائے گا. کیونکہ اس فرقہ واریت، فرقہ واریت، فرقہ واریت منبر رسول محبت کے لیے ہے، فرقہ واریت کے لیے نہیں ہے. لیکن ہمارا خطیب آتا ہے، ایسی تقریر کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دیتا ہے، اور ایک کو دوسرے سے متنفر کر کے نکل جاتا ہے. وہ اپنے پیسے کھڑے کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں آگ بھر کے چلا جاتا ہے. یہ میرے دیس کا سب سے بڑا روگ ہے، اور سب سے بڑی معاملات میں سود سب سے بڑا روگ ہے. دین میں فرقہ واریت سب سے بڑا روگ ہے، اور معاشرت میں بد اخلاقی سب سے بڑا روگ ہے. یہ وہ سوراخ ہیں جہاں سے پانی گیا تو کشتی ڈوب جائے گی. اگر یہ سوراخ بند نہ کیے گئے تو سفینے ڈوبتے ہیں. ملاحوں کو کیا گلہ دینا جب مسافری کدالیں لے کر اور ہتھوڑے لے کر اور آریاں لے کر تختوں کو کاٹ رہے ہیں اور اس میں برموں سے سوراخ کر رہے ہیں. تو میں ملاح کو کیا گلہ دوں؟ میں ہوا کو کیا برا کہوں؟ میں طوفانوں کا کیا گلہ کروں؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. تو ایک کفر کی منڈی لگ گئی اور حکمران صلاحیتیں ختم کر بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو 7 سمندر پار بھیجا. جہانگیر کے سر میں درد تھا. اس وقت یہ مدراس پہ انگریز اپنی کالونیاں بنا چکے، اس کو ٹھیک نہیں ہوتا تھا. تو ایک انگریز ڈاکٹر نے اس کو، ایلوپیتھی تو فوری اثر کرتی، اس گولی وہ ٹھیک ہو گئی، ایک دم ٹھیک ہو. کہا کیا مانگتے ہو؟ کیا مانگتے ہو؟ کہا جی مجھے ہمیں تجارت کی اجازت دیجیے. تو نے اجازت دے دی. تو اس کے ایک وزیر نے کہا بادشاہ سلامت مجھے یہ مکار نظر آتے ہیں، ان کو اجازت نہ دیں، یہ کل کو خطرہ بن سکتے ہیں. لیکن اس وقت مغلیہ سلطنت ایسے چھائی ہوئی، کوئی ندی کیڑی اوقات، کیا پدی کا شوربہ، یہ کیا کر لیں. لیکن وہ وزیر کوئی بڑا ہی سیانا تھا جو آگے دیکھ رہا تھا. تو محمد شاہ رنگیلا 22 سال حکومت کر کے شراب عورتوں میں ڈوب کے زندگی گزار کے مر گیا. 22 برس کی حکمرانی کوئی چھوٹی حکمرانی نہیں ہوتی. اس میں نادر شاہ درانی کا، تیمور نے لوٹا تغلقوں کے دور میں، اور نادر شاہ درانی نے حملہ کیا محمد شاہ رنگیلی کے دور میں، اور کو نور کی
کوہ نور، آپ نام سنا کوہ نور؟ کوہ نور میں نے دیکھا ہے 2-3 دفعہ انگلینڈ میں، ملکہ وکٹوریا کے تاج میں ہے، لیکن اب اس کی وہ شان نہیں ہے، اس کو انہوں نے 3 حصوں میں 3 ٹکڑوں میں کر دیا ہے، 3 ٹکڑے بنا دیے ہیں، تو وہ ایک سلیم میں ہے اور 3 ایسے پٹی میں رکھے ہوئے ہیں، لہذا اس کا وہ نام اب اس پہ نہیں لگ سکتا۔ علاؤالدین خلجی ایک بہت نیک حکمران گزرا ہے، خلجی خاندان کا، 35 برس حکومت کی۔ اس نے دکن کا ایک شہر تھا دیوگری، اس پہ کیا حملہ۔ جب خزانے کا دروازہ کھولا تو اس میں ایک ہیرا پڑا ہوا تھا، وہ ہیرا اتنا بڑا تھا کہ علاؤالدین خلجی کے منہ سے نکلا، کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے، کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے۔ وہاں سے وہ اس کا نام پڑ گیا کوہ نور۔ تو جب بیچ میں تاریخ بھی سنا رہا ہوں اور کچھ اپنے ملک کے بعد سنانا چاہتا ہوں، پتہ نہیں میں پورا کر سکوں نہ کر سکوں۔ جو کچھ یادداشت میں ہے، کوئی پڑھ کے نہیں ہے، جو کچھ یادداشت میں ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ وہ نادر شاہ نے کہا وہ کوہ نور کدھر ہے؟ تو پتہ نہیں، سارا خزانہ دیکھ لیا، نہیں ملا۔ پھر اس نے محمد شاہ رنگیلے کے آدمی کو پیسے لگائے، کہا جی وہ اس کے پگڑی میں چھپا ہوا ہے، یہاں رکھتا ہے۔ تو اس نے ضیافت کی، کہنے لگا کہ محمد شاہ اب تو ہم بھائی بن چکے ہیں، 3 دن قتل عام کیا کمبخت نے دلی میں، اب تو ہم بھائی بن چکے ہیں، تو ہم نا دستار اپنی تبدیل کریں، تو میرا بھائی میں تیرا بھائی، اپنی پگڑی اتار، اس کی پگڑی اتار کے اپنے سر پہ رکھ لی، اس کی اتار کے اس کے بس سر پہ رکھ لی۔ وہ بیچارہ نہ کہنے کا نہ سننے کا، محکوم بیچارے کی کیا طاقت ہوتی، بھی او گیا کوہ نور۔ وہاں سے آیا احمد شاہ ابدالی کے پاس، افغانستان سے پھر انگریزوں نے قابو میں کیا، پھر اسے ملکہ وکٹوریا تک پہنچایا گیا۔ تو انگریز یہاں انٹر ہوا۔ کب انٹر ہوا؟ جب ہم زوال کا شکار تھے۔ اب آپ حیران ہوں گے، جب صرف 2 لاکھ کے ساتھ، کبھی 2 لاکھ سے زیادہ گورا اس ملک میں نہیں رہا، اور 20 کروڑ انسانوں پر حکومت کی۔ کس لیے کی؟ کہ وہ آپس میں لڑ کے مر رہے تھے، آپس میں لڑ کے فنا ہو رہے تھے، اور اجتماعی سوچ ختم ہو گئی تھی، اجتماعیت ختم ہو گئی تھی۔ تو 1757 میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی، اور وہ اس کا حقدار تھا کہ اسے شکست ہوتی۔ سازش میں چھوٹا سا بہانہ ہے، سازش ہوئی، میر جعفر مل گیا، لیکن میر جعفر کا ملنا شکست کا سبب نہیں ہے، سبب نااہلی ہے۔ سراج الدولہ دن کے 12 بجے اٹھتا تھا، پورے بنگال کا بادشاہ، اور اس کے مقابلے میں کلائیو، لارڈ کلائیو، اس کی کلرک کی حیثیت تھی۔ وہ کم وقت دن چڑھنے سے پہلے گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا، اور دن چھپنے کے بعد گھوڑے سے اترتا تھا۔ وہ سارا دن گھوڑے کی پشت پر، اور وہ سارا دن رات کنیزوں کے درمیان، لونڈیوں کے اندر سراج الدولہ، اور دن میں سوئے ہوئے ہیں۔ نواب صاحب 12 بجے اٹھیں گے تو شکست تو پھر مقدر ہے۔ میدان ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو میدان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ راگ و رنگ، ناچ گانا، موسیقی، یہ زوال کی نشانیاں ہیں۔ جو قومیں تباہ ہوتی ہیں وہ سارنگی کی سر پہ تباہ ہوتی ہیں، جو قومیں سر اٹھاتی ہیں وہ تلوار کی جھنکار پہ سر اٹھاتی ہیں، تیر کی سنسناہٹ پہ سر اٹھاتی ہیں۔ میری ساری نسل گانے بجانے میں ڈوب چکی ہے، اور میرے دانشور اس کو تہذیب اور ثقافت کا نام دینے کے لیے سارے زور لگا رہے ہیں۔ ارے مجھے چھوڑ دو، میری بات دیوار پہ مار دو، پاگلو اپنے شاعر کو پڑھ لو جس کو تم سارے مانتے ہو۔ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے نغمے تلوار کی جھنکار ہوتی، گھوڑوں کی ہن ہناہٹ ہوتی ہے۔ ولادیات ذبحان، قربان جو میرا اللہ گھوڑوں کے ہن ہنانے کی قسم اٹھا رہا، ہائے 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 ہائے۔ ولادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا۔ تیمور نے دنیا فتح کی، کبھی محل میں زندگی نہیں گزاری، خیموں میں کمبخت سوتا رہا، ساری زندگی خیموں میں سویا۔ چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے، ساری زندگی خیمے میں سویا، کبھی محل میں نہیں سویا۔ اس کی اولاد نے سونے چاندی کے گھر کھڑے کر دیے، وہ موت تک خیمے میں سویا۔ کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ
کہ قوموں کی تقدیر کیا ہے، بلندی کب آتی ہے، زوال کب آتا ہے۔ جب شمشیر ہوتی ہے، تیر و تلوار کے نغمے ہوتے ہیں تو یہ اوپر اٹھتے ہیں، اور جب طبلے کی تھاپ ہوتی ہے اور سارنگی کی سر ہوتی ہے اور گانے والی کیا آواز ہوتی ہے، تو پھر وہ قومیں سو جاتی ہیں، ڈوب جاتی ہیں، ہلاک ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں۔ تم شریعت کو بیچ سے نکال دو، تاریخ کو بیچ میں لاؤ کہ قوموں نے عروج کیسے پکڑا، زوال کیسے آئے۔ سارے حکمران ڈوبے ہوئے تھے سارنگیوں میں، کنیزوں میں، تو اللہ نے انگریز بھیجا، جاؤ ان سب کو جوتے مارو اور ان کو تخت سے کان سے پکڑ کے اتار دو۔ آخری میں ٹیپو سلطان تھے، لیکن جب کوئی قوم ڈوبتی ہے تو ایک فرد مشکل سے ہی کسی کنارے لگا سکتا، لہذا وہ اپنی جان کی قربانی دے گئے۔ 1799 4 مئی 1799 دریائے توی وہاں بہتا ہے، اس میں اپریل کے اینڈ میں سیلاب شروع ہو جاتے ہیں اور فوجیں رک جاتی ہیں، لیکن میرے اللہ کو مسلمانوں کا اقتدار ختم کرنا تھا، تو اس سال موجیں نہیں آئی، سیلاب ہی نہیں آیا، دریا خشک پڑا تھا۔ اور انگریز کی مدد کرنے والے کون؟ نظام الدین، حیدرآباد کے مسلمان حکمران۔ مرہٹے تو